ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات مگر گنتی کے چند دن کل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ کیا لیا ہے تم نے اللہ کے ہاں عہداً وعدہ فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہیں کرے گا خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کے اب تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یا اللہ کی طرف ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات مگر گنتی کے چند دن کل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ کیا تم نے کوئی پختہ وعدہ لیا ہے اللہ سے عہداً وعدہ پختہ فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف عہدہ اپنے عہد کے اب تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے متعلق ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہمیں گنتی کے چند دن بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ 7 دن یا 40 دن زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے نا جہنم میں رہنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو اللہ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کیا ہے کیونکہ جب اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف بالکل نہیں کریں گے تو کیا اللہ نے تم سے کوئی پختہ وعدہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی سند ہے یا تم کہتے ہو اللہ کے متعلق جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے یہودیوں کے متعلق پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہماری ہر لغزش اور ہر گناہ کو معاف کر کے ہمیں صرف گنتی کے چند دن 7 دن یا 40 دن یہ جہنم میں رکھنا ہے اس کے بعد اللہ نے ہماری غلطیاں معاف فرما کر ہمیں پھر جنت میں بھیج دینا ہے لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے پھر ان کی یہ جو نا وہ دعویٰ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں تھا اس کی تو کوئی مدت ہے ہی نہیں یہ صرف ان کے کہنے کی باتیں تھیں اور یہ کہنے کی باتیں جو نا اس کی حقیقت کوئی نہیں نہ ہی اس کی کوئی سند ہے یہ ساری باتیں جب اللہ نے ہمیں فرمائی ہے تو اس سے اللہ نے ہمیں بھی یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ جس کے ساتھ جو بھی کیا ہے اللہ وہ پورا کرتے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ یہی ہے جو ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جس نے نیک اعمال کیے اس کے لیے جنت ہے اور جس نے برے اعمال کیے اس سے کے لیے جو ہے نا وہ جہنم ہے اس سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت ہمارے لیے پکی ہے نیک اعمال بہت ضروری ہے جس طرح ایک فصل میں جب تک بیج نہ ڈالیں گے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں اگے گا اسی طرح جب تک ہم نیک اعمال نہ کریں گے جنت ہمارے لیے نہیں ہے جب تک نیک اعمال کریں گے پھر ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سمجھنے قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔